سب کی دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سلامت رہے ہمارا، اور ہمارے اندر تھوڑا سا ایمان کی شمع روشن ہو، ہم بھی اسی کے لیے کیئرنگ بالکل. بنے. میں اتنی بری ہمسائی ہوں، میں اتنی بری خاتون ہوں، میں شاید اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھی نہیں ہوں، مگر میں بہت ٹوٹ چکی ہوں یہ دیکھ کے کہ میں اب کچھ بول بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں بولتی ہوں تو لوگ مجھے چپ کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں بول رہی ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. صحیح ہے نا. تو جب آپ اچھائی کی تلقین نہ کر سے، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. جب آپ کو وہاں سے بھی روک دیا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سی اسلام کی وہ کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. اور ہاں اپنی حد تک ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، سب کرتے ہیں، بٹ ہم کسی کو سمجھانے کے قابل نہیں رہے اب. جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ سال سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے کچھ مہینے میں خطرناک پریڈکشن سامنے آتی ہیں تو اس کی کچھ ریمیڈیز بھی کی جاتی ہیں. ریمیڈیز کتنی سکسیزفل ہوتی ہیں اور کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک بیسک ریمیڈی ہوتی ہے جو آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اجتماعی ریمیڈی، یعنی کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہم سب کو کہا تھا ماسک پہنو، ایسے ہی تھا نا، بالکل. اور سب کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ آپ اپنی امیونائزیشن کے انجیکشنز لگوائیں. ایک ہوتا ہے پھر نیشنل لیول پہ ٹریولز بند ہو گئے تھے، جہازوں کے آنے جانے، انٹرنیشنل ٹریولز، کسی نے یہاں سے نہیں آنا، کسی وہاں سے نہیں آنا. اسی طرح جب آپ کو ڈیزاسٹرز کی پریڈکشن کوئی کر دیتا ہے، میں کرتی ہوں یا اور کوئی کر دیتے ہیں کہ جی اس سال بہت ڈیزاسٹرز آنے ہیں، تو ہمیں فرسٹ آف آل اپنے لیول پہ اس کا ایک پریکاشن لینی چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ 13، 14 اور 15 کو آئیں گے. ٹرکی میں اس نے کہا ہے آدمی نے کہ ٹرکی از ویری کلوز ٹو پاکستان. اس کے سیسمک پاور دیکھنا پڑے گا کہ کتنا شدید ہے وہ. اس کے یہاں پر ریپریکاشنز پاکستان تک آتی ہیں نہیں آتی ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے بہن بھائیوں کو جانتے ہوئے کہ کسی کے اوپر کوئی عذاب آ سکتا ہے، وی شوڈ آل پرے فار دیم. ٹھیک ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے. ہم اپنی اجتماعی اپنے گھروں میں اپنی بچوں کے لیے، خاص طور سے جو ینگر جنریشن ہے، اس میں ہم نے انکلکیٹ کرنا ہے فیتھ اینڈ بلیف ان اللہ، جو کہ میں دیکھتی ہوں بڑی کمی ہے. بچوں کے لیے مائیں اکثر 13، 14 سال کے بچے پڑھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا. نہیں، گھروں کے اندر جو آپ کا بچہ اسکول سے گھر میں پاؤں رکھتا ہے، بیگ رکھتا ہے، بجائے اس سے پہلے کھانا سرو کرنے سے بھی پہلے آپ کو چاہے اسے کہیں بیٹا جاؤ باتھ روم میں وضو کرو، نماز پڑھو، بھلے آپ صرف 4 فرض پڑھیں ظہر کے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ آئیں کھانے کے، اتنی دیر میں آپ کھانا لگا لیں. بٹ اگر آپ اس کو کہتے ہی نہیں ہیں، اور دیکھیں 2 بجے تو 2:30 بجے تو آج کل چھٹی ہوتی ہے، گھر بچے پہنچتے پہنچتے 3 تو بج جاتے ہیں. پابندی نماز آپ کو ایک تو ٹائم فریم، ٹائم مینجمنٹ، پھر آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آپ اسکول سے آئے، گاڑی میں آئے، یا انرجائز ہو جاتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے پیرنٹس نے ایک ڈسپلن کی لائن ڈرا کی ہے، وہاں سے آپ کا سارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. ایک ندی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پانی اوور فلو کر سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی دیواریں بڑھا لیتے ہیں. آپ اپنی عبادات بڑھا لیں، 2 نفل عشاء کے وقت ضرور پڑھ لیں. نفل حفاظت تمام مسلم امہ کے لیے. شاید 10 لوگ، 100 لوگ، 50 لوگ تو ایسے ہوں گے نا جن کی اللہ سن لے. تمام مسلمان، پھر مسلمان سے ہٹ کے تمام دنیا، پھر ساری دنیا سے ہٹ کل انسان کے لیے. تو وائی ناٹ؟ کیا ہوا کہ میں ایک حصار کھینچتی ہوں رات کو سونے سے پہلے. اچھا، ٹھیک ہے، میں آیت الکرسی پڑھتی، اپنے رائٹ سے شروع کرتی ہوں، اپنے لیٹ کر، پھر لیفٹ پہ جاتی ہوں، پھر چاروں کونوں میں پھونکتی ہوں. اینڈ آئی ہرڈ سچ اے بیوٹیفل تھنگ. ایک عورت نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے جب یہ پڑھی تو میں نے اپنے ساتھ والے گھر کو بھی شامل کر لیا. میں تصور ہی ہے نا آپ کا، میں تصور میں اس دیوار کے پاس گئی تو میں نے اپنے ساتھ والے ہمسایوں کے گھر کی دیوار بھی لے لی، اور جب میں واک کرتی ہوئی تصور میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی تو اس والے گھر کی دیوار بھی لے لی. تو میں نے 2 گھروں کو اپنے ساتھ اپنے حفاظت میں شامل کر لیا، اور میں نے ایسے روز دائرہ پھیلاتے پھیلاتے اپنا پورے محلے کو اپنے کر لیا، حصار میں لے لیا. کیا خوبصورت بات ہے. اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہی الفاظ، پازیٹیو سوچ ہے، وہی چیز آپ نے ایک گھر میں کی، 10 گھروں میں کی. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اس قابل بنایا کہ آپ 10 گھر ادھر اور 10 گھر ادھر کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. بالکل رائٹ. سو ہم لوگ نا، ہم اندر سے نا خسیس ہو گئے. ہمارے اندر سے اوروں کے لیے چیز نکلتی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز جو دل سے نہ نکلے اس کا کیا اثر ہوگا. تو یہ دل سے آپ کے نکلنی چاہیے.
معافی کا ہم سنتے ہیں, ہمیں سب نے کہا ہے سب کو معاف کر دو, یہ کر دو, لیکن اب میری ایک نیبر ہے, میں اس کو نہیں معاف کر سکتی, اس نے میرے ساتھ کچھ بدتمیزی کی, میرے دل سے نہیں نکل رہی معافی. آئی وانٹ ہر ٹو فیل سوری اینڈ سے آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. مے بی آئی ایم رانگ, فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے. تو کچھ چیزیں ہیں, لیکن ہاں یہ فطرت اور نفس کی تو جنگ ہی تو ہے, اور دنیا ہے کیا؟ بالکل, اٹس اونلی اے بیٹل بٹوین یور نفس. سرنڈر کرنا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ہو. اچھا, لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو آپ نے حصار کا اور جو حفاظتی حصار کھینچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے, وہ ایک دفعہ بتا دیں آڈینس کی گائیڈنس کے لیے. اوکے, یہ میں کرتی ہوں بالکل جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے سونا ہے, کیونکہ میں نماز کے اور میرے سونے کے درمیان 3 سے 4 گھنٹے گزرتے ہیں, جس پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نیٹ فلکس پہ کوئی سیزن دیکھ رہی ہوتی ہوں. جب میں لیٹ جاتی ہوں اور نیت ہو گئی کہ میں نے سونا ہے, اس وقت میں اپنے رائٹ سائڈ سے میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درود پڑھ کے, درود ابراہیمی, پھر اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں, اور آیت الکرسی میں اپنے رائٹ سائڈ کے کونے میں پھونکتی ہوں. ٹھیک ہے, پھر وہاں سے میں اپنے مائنڈ میں واک کر کے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی اپنے نیکسٹ لیفٹ کارنر میں آ جاتی ہوں. رائٹ, پھر لیفٹ, پھر رائٹ, پھر لیفٹ, 4 کونے ہو گئے آپ کے. آپ نے کہتے ہیں ہر آیت الکرسی کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ سمجھے آپ نے 4 گارڈ کھڑے کر دی. اس کے بعد میں کہتی ہوں, اے اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام, میں میرے اللہ میری زندگی دینے والے, میں نے آپ کی امان میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں اپنا گھر, اپنا مال, اپنی جان سب دے دی, اور مجھے صبح یہ آپ ایسے ہی واپس کریں گے. بہت خوبصورت. اور یقین مانیں کہ جو فرشتے تحفظ آپ کے گھر کا کر سکتے ہیں, آپ کے گارڈز, آپ نے تالے لگائے ہیں, کیمرہ لگائے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو آیت الکرسی کے کرشمات ہیں, او مائی گاڈ, آئی ایم اسٹل شاکڈ کہ اٹس سو ایوری ڈے تھنگ, رائٹ. ہم لوگ 5-6 سال کے تھے جب ہمیں اپنے والد نے کہا کہ ہر رکعت مطلب جب بھی آپ سلام پھیریں نا, اس کے بعد ایک آیت الکرسی پڑھ لیں. اور یہ میرا خیال ہے میں 40 سال کی تھی جب میں نے یہ حدیث سنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت جانے کا آیا, پردہ کرنے کا آیا, اور جب موت کے فرشتے نے ان کی روح کھینچی, تو انہوں نے کہا کہ کیا میری امت کو بھی اتنا درد ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہوگا, لیکن اگر وہ ہر فرض نماز کے بعد, ہر فرض رکعتوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو ان کا یہ درد کم ہو سکتا ہے, ختم نہیں, کم ہو سکتا ہے. تو ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے احادیث ہیں یا کیا ہیں. والدین نے کچھ تربیت اچھی کی, الحمدللہ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اللہ ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے اچھی تربیت کی, بیکاز دیٹ میٹرز اے لاٹ ان دا لانگ رن. یو نو, آپ کا اخلاق, آپ کی تربیت, یہی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ خاندانی ہیں, اچھے ہیں, نہیں ہیں. تو یو شوڈ آلویز اپریشیٹ دا پیرنٹس. میرے اسکول میں 2 بچیاں تھیں اتنی اچھی, میں نے ان سے جب پیرنٹس ڈے تھا, میں نے کہا آپ نے اپنے پیرنٹس سے ملانا ہے, بیکاز یو سچ ونڈرفل گرلز. آپ کو پتہ ہے ان کے فادر پولیس میں تھے. جب انہوں نے کہا ہمارے فادر پولیس میں, لائک شاک, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ لیکن او مائی گاڈ, اللہ عابد صاحب جہاں ہیں, اللہ انہیں خوش رکھے, صحت رکھے اور ترقی دے. سچ اے ونڈرفل فادر اینڈ مدر. تو ہمیشہ آپ کو کوئی اچھا انسان ملے نا, تو آپ نے ان کے والدین کے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے کہنا ہے لبیبہ کے پیرنٹس کے لیے بہت سی دعا, کیونکہ لبیبہ اتنی اچھی بچی ہے ماشاء اللہ, اس کے پیرنٹس نے کتنی ایفرٹ کی ہوگی اس کو ایک اچھا بچہ بنانے میں. سو وی شوڈ گیو ریسپیکٹ ویئر اٹس ریکوائرڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے جو پریڈکشنس کی جا رہی ہے, پھر 2026 کے بارے میں کیا کیا پریڈکشنس آ سکتی ہیں سامنے, نیومرولوجی کے اکارڈنگ یہ سال کیسا رہے گا, جو ریمیڈیز کہا جاتا ہے کہ سال کو بہتر بنانے کے لیے ریمیڈیز کی جا سکتی ہیں, وہ کیسے کیسے کی جا سکتی ہے, کیسے انسان اپنا حصار کر سکتا ہے آفات سے, یہ ساری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا.